معزز دوستو، جب بھی کبھی اسلامی ہسٹری میں ظالم حکمرانوں کو یاد کیا جاتا ہے تو اس لسٹ میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ یزید کا آتا ہے، کیونکہ اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلا بادشاہ تھا جو ظالم، شرابی اور زانی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یزید پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا بھی داغ لگا ہوا تھا۔ کیونکہ معزز دوستو، یزید نے جب حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا تو اس کے بعد تمام مسلمان اس سے نفرت کرنے لگے تھے، اور اسے یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں میری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ ہو جائے، اور اسی وجہ سے اپنی سلطنت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بہت برے کام کیے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے مکہ، مدینہ جیسے عظیم شہروں پر بھی حملہ کروائے، لیکن وہ کسی بھی حالت میں مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں کر پایا تھا اور اپنے تمام ناپاک ارادوں میں ناکام رہا۔ معزز دوستو، ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی، تو معزز دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں اتہاس کار دو الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ اتہاس کاروں کے ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ یزید کو ایک رومی لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، اور وہ رومی لڑکی بھی یزید سے پیار کا ناٹک کیا کرتی تھی، لیکن اندر سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتی تھی اور ہمیشہ ایک موقع کے تلاش میں رہا کرتی تھی۔ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار اس لڑکی نے موقع پا کر یزید کو اس کے محل سے بہت دور تنہائی میں بلایا تھا، اور معزز دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یزید زناکار ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی بھی تھا، اس لیے وہ شراب کے نشے میں تھا۔ یزید جب اس لڑکی سے نشے کی حالت میں تنہائی میں مل رہا تھا تو اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے یزید پر خنجر سے وار کیا کہ جو انسان اپنے ہی نبی کے نواسے کا قاتل ہے وہ انسان میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے یزید کی زندگی کا وہیں پر خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور معزز دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی دن تک یزید کی لاش وہیں جنگل میں پڑی رہی اور اسے چیل کوے نوچتے رہے۔ آخرکار اس کے محل کے لوگ اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، لیکن اس کی لاش میں بہت زیادہ بدبو آنے کی وجہ سے اس کو وہیں پر گڈھا کھود کر گاڑ دیا تھا۔ معزز دوستو کچھ اتہاس کاروں کا یہ ماننا ہے کہ یزید کی موت اس طرح نہیں بلکہ دوسری طرح ہوئی تھی، اور ان کا ماننا ہے کہ یزید اپنی آخری عمر میں خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور یہ بیماری ایسی تھی کہ یزید کے پیٹ میں ہمیشہ درد ہوا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آنتوں میں زخم ہی ہوتے جا رہے تھے۔ یزید نے جب دیکھا کہ میری حالت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا، اور جب وہ یزید کے پاس حاضر ہوا تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ معاویہ بن یزید، اب میری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ اب تم تخت پر بیٹھو۔ یہ سن کر یزید کے بیٹے کے منہ سے ایک بہت زور کی چیخ نکلی، اور یزید کے بیٹے نے چلاتے ہوئے کہا کہ میں اس سلطنت کی گدی پر بیٹھنا پسند نہیں کروں گا کہ جس پر میرے نبی کے نواسے کا قتل کا دھبا لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت کا بادشاہ بننے سے محروم رکھے۔ اور یزید نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو یزید کی بیماری اور بڑھ گئی، اور وہ اپنی بیماری کے بستر پر اور زیادہ بے چین رہنے لگا۔ اور معزز دوستو دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی، اور آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یزید کی آنتوں میں کیڑے پڑنے لگے اور اس کے جسم سے بدبو آنے لگی۔ اور معزز دوستو آپ کو بتاتے چلی کہ یزید کو حد سے زیادہ پیاس لگا کرتی تھی، اور جب یزید کو پانی پلایا جاتا تھا تو اس کی بے چینی اور بڑھ جایا کرتی تھی، اور اگر اس کو پانی نہیں پلایا جاتا تھا تو وہ پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگتا تھا۔ یعنی کہ یزید کے آخری وقت میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ پانی پینے پر بے چینی تھی اور پانی نہ پینے پر تڑپتا تھا، اور آخرکار اسی حالت میں یزید کی موت ہو گئی۔ اور موت کے بعد اس کے جسم سے ایسی خطرناک بدبو آ رہی تھی کہ ہر انسان اس کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ معزز دوستو جس سلطنت پر حکومت کرنے کے لیے یزید نے امام حسین جیسی شخصیت کو شہید کر دیا تھا، اس سلطنت پر وہ صحیح سے 3 سال بھی حکومت نہیں کر سکا تھا۔ معزز دوستو اس
طرح سے ظالم یزید کا خاتمہ ہو گیا۔ فی الحال معزز دوستو، ہم آج کی اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احبابوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور نئے آنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل یار کے نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اللہ حافظ۔